أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیا ہے کہ ان کو اپنا دلی دوست مت بناؤ، کیونکہ ان کے ساتھ دوستی کی وجہ سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ ناگفتہ بے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ دلی تعلق رکھنے کی وجہ سے ایمان کی جو ایک شان و شوکت ہے، اس کا ایک جو رعب ہے، اس پہ اثر پڑتا ہے۔ آج کل ہم چھوٹے چھوٹے بہانے نکال کر کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو ہمارا فلاں کام رک جائے گا، ہمارا فلانا نقصان ہو جائے گا، یہ کام پہلے بھی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میرا ایک نصرانی رائٹر ہے، کاتب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مالک قاتلک اللہ اللہ اتخذت حنیفہ، ارے کمبک، لفظ ایسا ہے اللہ تجھے قتل کرے، غارت کرے۔ محبت میں کبھی کبھی اس طرح کے الفاظ بول دیتے ہیں۔ تو نے کسی دین حنیف کے ماننے والے کو نہیں مقرر کیا؟ تم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو نہیں دیکھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو منع کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ دین لہو دینہ ولی کتابہ، ارے وہ اس کا دین وہ جانے، میرا کام ہے لکھنے کا، بس اور کیا ہے۔ آج یہی تو کہتے ہیں ہم لوگ، کہہ رہے اس کا دھرم اس کے ساتھ ہے، میرا کام نکلنا چاہیے، مجھے تو اپنے کام سے لینا دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تکرموہم اذا اہانہم اللہ ولا تأتمنوہم اذا خونہم اللہ ولا تدنوہم اذا اقصاہم اللہ، تم ان کو اعزاز مت دو، اکرام مت کرو ان کا جب اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا ہے، اور ان کو امانت دار مت سمجھو جب اللہ نے ان کو خائن قرار دیا ہے، اور ان کے قریب مت ہو جب کہ اللہ نے ان کو دور کر دیا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا تھا
کہ لا قوام للبصرہ الا بہ، کہا بصرہ میں جہاں ہم ہیں وہاں تو اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، ایسا کچھ کرنا ہی پڑے گا، ان کے ساتھ پالا پڑا ہے تو ان سے کام لینا ہو تو کیا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مات النصرانی والسلام، یعنی تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ وہ اگر مر گیا تو تم کیا کرو گے، تو جو کام اس کے مرنے کے بعد تم کرنے والے ہو وہ کام ابھی سے کر لو اور دوسرے کو مقرر کر کے اس سے مستغنی ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، ایک تاریخ ہے، اس کی بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے، ماضی قریب کی بھی ہے اور ماضی بعید کی بھی ہے۔ صدام حسین کے بھی واقعات سامنے ہیں، غدافی کے بھی ہے، بہت سو کے واقعات جو ماضی قریب کے اور ماضی بعید کے بھی ہیں۔ شیخ اکبر کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی نے لکھا کہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دمشق کے اندر دیکھا مردوں کو اور عورتوں کو کہ وہ نصارہ کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے اور معاملات میں مسامحت کرتے تھے، بہت زیادہ گلے ملے رہتے تھے، اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر ان کے گرجاؤں میں جاتے تھے تو ام معمودیہ کا جو پانی تھا وہ بطور تبرک کے بچوں پر چھڑکتے تھے۔ یہ تو کفر ہے۔ معمودیہ کا پانی ایک حوض ہے ان کے یہاں جس میں یلو پانی ہوتا ہے، پیلے کلر کا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے کرسچن کا تو اس کو اس میں غوطہ دیتے ہیں تو وہ کلر لگ جاتا ہے کہ یہ پکا ہو گیا اپنے دھرم کا۔ یہ تو کفر ہے۔ اور وہ کیا سوچتے تھے کہ ہمارے بچے کے لیے یہ پاک کرنے کی چیز ہے، جیسے کہ ختنہ کرنے سے، اس طرح سے، اور اسی طرح سے نصارہ کا جو نوروز ہوتا ہے اس کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جب ان میں ہوئی، اس کا یہ نقصان ہوا جو دنیا دیکھ رہی ہے۔ نوروز کے دن ایک دوسرے کو ہدیہ دینا، ان کے ساتھ ملنا، جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ قرآن مجید نے اس کی جڑ کو کاٹنے کے لیے حکم دیا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ یہ تو ظاہری دشمن ہے۔ قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ پر یہ بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ۔ میرے دشمن کو اور تمہارے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ یہ تو ظاہری دشمن ہے۔ علامہ حقی لکھتے ہیں کہ دل کچھ چھپے ہوئے دشمن بھی ہے، جیسے ہمارا نفس ہے اور شیطان ہے اور قوائے شریرہ ہے۔ انسان کے وجود کے اندر یہ چھپے ہوئے دشمن ہیں، تو اس سے بھی دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم نفس جو کہتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں، شیطان جو کہتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر صاف لفظوں میں فرما دیا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم۔ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں بتاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن ابی بن سلول منافق نے جو بات کہی تھی کہ ہمیں تو ان کے ساتھ رہنا اس لیے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے پر کچھ حالات آ جائیں گے، نفاق کی بات کی تھی اس نے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ فتح کرے گا، فتح دے گا۔ ظاہری بات ہے، فتح مکہ جب ہو گیا تو ان یہودیوں کا زیادہ تعلق مشرکین مکہ کے ساتھ تھا۔ مکہ فتح ہو گیا تو وہ ختم ہو گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اسلام کو غلبہ دیا، ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا۔
تو فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اپنے اندر دل میں چھپائی ہوئی بات پر وہ پچھتائیں گے. یہ پچھتانا ایسا نہیں ہے جس کو توبہ کہتے ہیں. ہاں، پچھتانا اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن کب پچھتانا؟ اس وقت اچھی چیز ہوتی ہے جبکہ آدمی کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہو، آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ آج تک جو کیا ہے غلط تھا، اب ہمیں سدھر جانا چاہیے، راستہ صحیح کر لینا چاہیے. اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ایمان والوں کی بات بتلائی. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان لوگوں کے اعمال حبط ہو گئے جو چال چلتے تھے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو شرمندگی تھی وہ توبہ والی شرمندگی نہیں تھی. اگر وہ ان کی شرمندگی اور ندامت توبہ والی ہوتی تو ان کے اعمال حبط نہیں ہوتے. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے. آج کی آیت کریمہ کو میں نے جو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ارتداد کو بیان کیا ہے. اس کا ترجمہ ہم پہلے دیکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. یہ ایمان والو، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کریں گے، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے. وہ قوم ایسی ہوگی جو ایمان والوں پر بڑی مہربان ہوگی. اعزۃ علی الکافرین، اور بہت زیادہ سخت ہوگی، زبردست ہوگی کافروں پر. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑیں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. یہ ساری صفات مل جانا یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی بہت زیادہ وسعت والا، علم والا ہے. یہ تو ترجمہ ہوا اس آیت کریمہ کا. اس آیت کریمہ کا نام رکھا گیا ہے آیت قتال مرتدین. ارتداد کے لغوی معنی ہے پھر جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹ جانا. یہ تو لغت کے اندر ہے، لیکن شریعت کی نظر میں ارتداد کے معنی کچھ اور ہے. اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلا جانا، یہ ہے ارتداد کی تعریف. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر پیشین گوئی کی ہے. اسی لیے مفسر قرطبی نے لکھا کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ارتداد جو پیش آنے والا ہے آگے چل کر، اس کی خبر آپ نے اپنی زندگی کے اندر بتلا دی. حالانکہ ہونے والا تو آگے چل کر ہے. قرآن کی اس آیت نے بتلا دیا کہ تم میں سے جو کوئی بھی مرتد ہو جائے گا تو اللہ تعالی
ایسی قوم کو لائے گا جن سے اللہ محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اوپر سے تعلق کیا ہے؟ ایک تعلق تو یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتلایا کہ اگر تم غیروں کے ساتھ دوستیاں کرو گے تو اسلام کا کچھ بگڑے گا نہیں، نقصان تمہارا ہوگا، نقصان تمہارا ہوگا. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اسلام سے کوئی نکل جائے گا تب بھی اسلام کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے غیروں کی دوستی کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا، اس سے بچنے کا حکم دیا تھا. یہاں پر اسلام کو چھوڑنے سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ارتداد ایک بہت بڑا جرم ہے. ہاں، اسی لیے اس کی سزا قتل مقرر کی گئی ہے. مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر مختلف روایتیں بیان کی ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے. جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرے اس کی سزا قتل ہے. چنانچہ دار قطنی کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مرفوعاً ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے یعنی اسلام کو چھوڑ دے اس کو تم قتل کر ڈالو. یہ مشہور حدیث ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یمن کے والی تھے، گورنر تھے. ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. دیکھا کہ ایک مرتد شخص بیڑی پہنا کر قید کر کے لایا گیا ہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہے. پتہ چلا کہ یہ مرتد ہے، اسلام چھوڑ کر یہودی بن گیا ہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرمایا لا اجلس حتی یقتل قضاء اللہ ورسولہ فامر به فقتل، میں یہاں نہیں بیٹھوں گا، اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کی وجہ سے اس کو پہلے قتل کیا جائے. 3 مرتبہ یہ بات بتلائی، یہاں تک کہ اس کے قتل کا حکم دیا گیا اور اس کو قتل کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر محصور تھے، بند کیے ہوئے تھے، اور باغی اور مفسد لوگ ان کے قتل کرنے کے در پہ تھے. اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیوار پر چڑھ کر لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کا قتل اس وقت تک جائز نہیں رکھا ہے جب تک کہ وہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام نہ کرے. ایک تو شادی شدہ ہو اور زنا کرے، یا یہ کہ اسلام کے بعد کفر کرے، یا یہ کہ کسی کو ناحق قتل کر دے. یہ 3 میں سے کوئی کرے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا. اسی طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی ایک جماعت کے متعلق ارشاد فرمایا اینما لقیتموہ فاقتلوہم فإن فی قتلہم اجرا لمن قتلہم یوم القیامہ، کہ ان مرتدین کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو، اس لیے کہ ان کے قتل کے بدلے میں قیامت کے دن بڑا اجر ملے گا.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ تو جلا دیتے تھے مرتدین کو، زندیقوں کو۔ اسی طرح ایک روایت قبیلہ ارینا کی پہلے گزر چکی ہے، تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تھی اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مشرف اسلام ہوئے، اور پھر بعد میں جو صدقے کے اونٹ چل رہے تھے وہاں ان کو علاج و معالجے کے لیے بھیجا، وہاں جا کے پھر مرتد ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ سوال یہ ہے کہ اتنی سخت سزا کہ قتل ہی ہوگا اس کا؟ تو یاد رکھیں، دنیا کی حکومتیں کبھی کبھی مارشل لا لاتی ہے۔ وہ کیوں لاتی ہے؟ مارشل لا ایک حکومت کا قانون ہے اور ساری دنیا اس قانون کے اوپر متفق ہے۔ تو اگر اسلام نے یہ قانون مقرر کیا، جیسے کہ احادیث شریفہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، مارشل لا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ملک اور سلطنت کے اندر بغاوت اور فتنہ فساد کے جراثیم کو ختم کیا جائے۔ تو جب مارشل لا کا قانون تہذیب کے مدعی لوگ اس کو قابل تعریف اور قابل تحسین سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکم الحاکمین ہے، بندوں کو زندگی دی اور عقل دی، سمجھ دی۔ اگر اللہ جو مالک ہے اس کے دین سے کوئی ہٹ جاوے اور اس کے اتارے ہوئے قانون کے خلاف کوئی چلے اور اس کو قانون کے خلاف بات کرے، اس کو چھوڑ دے، تو اس کے لیے اور کیا سزا ہونی چاہیے؟ وہی سزا ہے۔ تو چونکہ اسلام کا قانون ہے، اس لیے دنیا کو اسلام سے دشمنی ہے۔ ہاں، اسلام کے ساتھ دشمنی ہے، اس لیے اس قانون کو بہت سارے لوگ وحشیانہ سمجھتے ہیں اور بربریت والا سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا میں بھی اس طرح کے قانون پائے جاتے ہیں۔ خیر، تو ایک بات یہ ہو گئی کہ ارتداد، اسلام سے ہٹ جانا، ایک بہت بڑا جرم ہے۔ امام راغب نے تو یہی تعریف کی ہے، هو الرجوع من الاسلام الى الکفر۔ ارتداد یہ ہے اسلام سے کفر کی طرف چلا جانا۔ اب یاد رکھو، یہ ارتداد یا تو پورے دین کو چھوڑ دینا، یہ بھی ارتداد ہے، یا دین کے کسی ایسے قانون کو چھوڑ دینا جو بہت ہی زیادہ مضبوط ہے۔ ہاں، زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر اسلام کے بہت ہی زیادہ پرفیکٹ، جس کو قطعی احکام کہتے ہیں، اگر اس کا بھی کوئی انکار کرتا ہے وہ بھی ارتداد ہے۔ قادیانیوں نے، احمدیہ نے ارتداد کی تعریف کیا کی ہے وہ سن لے، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر کے پھر اس سے انکار کر دے اور کہہ دے کہ آپ رسول نہیں ہیں، یہ ان کے ہاں تعریف ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ایسی پکی بات جو دین کا اصول ہے، اگر اس کا بھی انکار کرے گا وہ ارتداد ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہاں، قادیانی لوگ اپنے ارتداد کو چھپانے کے لیے اس کی ڈیفینیشن کے اندر اس طرح کے الفاظ لاتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کے اندر اس کا پتہ چلتا ہے کہ زبان سے اسلام کا نام لینا
اسلام کا کلمہ پڑھنا، پھر شریعت کے کسی حکم قطعی کا انکار کر دینا، یہ بھی رسول اللہ کا انکار ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم تو خدا کی آیات اور اس کے احکام کا انکار کرتے ہیں۔ زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھا، لیکن جو اللہ کی آیات کا انکار کر دیا تو وہ ارتداد ہے۔ اب احمدیہ، جس کو قادیانی کہتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی اور رسول نہیں، بلکہ وہ تو خاتم النبیین والمرسلین ہے، سارے نبیوں کے سردار بھی ہے اور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ خاتم النبیین ہونا یہ خاص مقام ہے، اس مقام کا انکار بھی کفر ہے۔ وہ ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ ہاں، حضور کی رسالت کا انکار تو کفر ہے، لیکن حضور کی لائی ہوئی آیتوں کا، محکم احکام کا انکار بھی کفر ہے۔ اب آیت کی طرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اسلام کی ابدی بقا، ہمیشہ ہمیش اسلام باقی رہے اور حفاظت رہے، اس محفوظ رہے، اس کے لیے ایک عظیم الشان پیشنگوئی کی گئی ہے، ایک پیشنگوئی کی گئی ہے۔ من یرتد منکم عن دینی، تم میں سے جو آدمی اپنے دین سے، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے نا، جو ایمان والا اپنے ایمان سے، من یرتد منکم عن دینی، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا تو کیا ہوگا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی کافروں کے ساتھ دوستی کرتے کرتے مرتد ہو گیا اپنے دین سے، یا کسی بھی صورت میں مرتد ہو گیا، وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ ایسا قادر ہے کہ وہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، جو اس دین کی مدد کریں گی اچھے طریقے سے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو ظاہر کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ایک قوم اپنے اسلام سے، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد لوٹ جائے گی اپنے دھرم کی طرف۔ اللہ نے یہ بھی خبر دی کہ پھر وہ اللہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اور یہ چیزیں ہوئی۔ وہ کون قوم ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ لائے گا؟ اب سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کیا ارتداد ہوا یا نہیں ہوا؟ صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ مرتد ہونے والے 11 فرقے ہیں،
11 جماعتیں، 3 تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے۔ پہلا جو تھا وہ بنو مدلج کا تھا، جو قبیلہ تھا بنو مدلج کا تھا، اور ان کا جو سردار تھا اس کا نام ذوالحمار تھا، اسی کو اسود عنسی کہتے ہیں۔ وہ جوتش تھا، اس نے یمن کے اندر نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور یمن والوں پہ اس نے غلبہ پا لیا تھا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گورنر وہاں موجود تھے، عمال موجود تھے، ان کو اس نے نکال دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اور یمن کے سرداروں کو خط لکھا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فیروز دیلمی کے ہاتھوں اس کو ہلاک کیا۔ فیروز دیلمی، اس کے یہاں رات گزاری، یا اس کو رات گزارنے کے لیے بلایا، پھر قتل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن وہ قتل ہوا اس دن حضور نے خبر دی تھی کہ اس کو ختم کر دیا گیا۔ مسلمان بہت خوش ہوئے۔ دوسرے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بعض روایت کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے آخر کے اندر یہ خبر آئی، واللہ اعلم۔ یہ پہلا قبیلہ ہے۔ محمد ابن اسحاق صاحب مغازی نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو عرب کے اندر ارتداد پھیلا۔ صرف 3 مسجدیں ایسی تھی، مسجد مدینہ، مسجد مکہ اور مسجد جواسہ۔ بنو حنیفہ مسیلمہ کذاب کی قوم تھی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا۔ اس کے خط سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نزدیک دین نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ دنیا بتوڑنا تھا۔ وہ خط لکھتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ یہ خط اپنے آپ کو یہ رسول اللہ کہہ رہا ہے، مسیلمہ کذاب۔ وہ کہتا ہے کہ اس مسیلمہ کا خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ اما بعد فإن الارض نصفها لك لی ونصفها لك۔ یہ زمین آدھی آپ کی اور آدھی میری۔ یہ اس نے خط لکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب۔ یہ خط ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فإن الارض للہ، ساری زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی، اللہ جسے چاہے گا اپنے بندوں میں سے اس کو مالک بنائے گا، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ آپ نے خط بھیجا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے لشکر کو روانہ کیا، اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں وہ قتل کیا گیا۔ یہ تفسیر ہے، اس لیے میں اس کی زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ وہی وحشی ہے جس نے اسلام کے ایک بڑے ہیرو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے شہید کہے جاتے ہیں، ان کی شہادت میں وحشی رضی اللہ عنہ نے اسلام سے پہلے حصہ لیا تھا۔ ان کی تمنا تھی کہ اسلام کے اتنے بڑے آدمی کو میں نے شہید کیا ہے تو کفر کے کسی بڑے آدمی کو میں ضرور قتل کروں گا۔ یہ ان کی خواہش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی خواہش پوری کی۔ وہ فرماتے تھے، قتلت خیر الناس فی الجاہلیہ وشر الناس فی الاسلام۔
لوگوں میں سب سے بہتر جو جاہلیت کے زمانے میں تھا اس کو میں نے اگر شہید کیا تو میں نے اسلام میں سب سے زیادہ مسلمان ہونے کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ نکما تھا، اس کو میں نے قتل کیا۔ خیر، یہ دوسرا ہے، یہ مقام یمامہ کا رہنے والا تھا، اس نے وہاں پہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور تیسرا بنو اسد، جو طلیحہ ابن خویلد اس کی قوم بنو اسد، انہوں نے ارتداد کیا۔ طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ بھاگا، لڑائی ہوئی، وہاں سے شام کی طرف بھاگا۔ شام جانے کے بعد پھر وہ اسلام میں داخل ہوا اور اچھی طرح سے وہ اسلام کے اوپر قائم رہا۔ تو یہ جو 3 قبیلے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مرتد ہو گئے تھے، ان میں سے 2 کو تو ختم کیا گیا اور ایک نے تو اسلام کی طرف رجوع کر دیا۔ اسلام میں یہی حکم ہے کہ اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو اس کو چانس دیا جائے گا، اس کو موقع دیا جائے، اس کو بند کریں گے کہ بھئی تیرے جتنے بھی ڈاؤٹس ہے، سوالات ہے، ان سوالات کو پیش کر تاکہ اس کا جواب دیا جائے۔ اگر پھر وہ مطمئن نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کو قتل کر کے ہی مطمئن کیا جاتا ہے۔ یہ تو 3 ہوئے۔ 7 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ہوئے، ان میں سے ایک فزارہ عینہ بن حصن ان کی قوم تھی، اور غطفان یہ قرہ بن سلمہ قشیری کی قوم تھی، بنو سلیم فجا بن عبد یالیل کی قوم تھی، اور بنو یربو یہ مالک بن نویرہ کی قوم تھی، اور بعض قبیلے بنو تمیم کے لوگ جو سجا بنت منذر کی قوم تھی، جس نے عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہاں، اور اپنے آپ کی شادی مسیلمہ کذاب سے کر دی تھی اس نے۔ اسی طرح سے کندہ اشرف بن قیس کی قوم تھی، بنو بکر بن وائل جو بحرین کے اندر حتم بن زید کی قوم تھی۔ یہ سارے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ارتداد کے شکار ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کام لیا کہ صحابہ کرام آج بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ان کے وقی کلمات کہے تھے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام نے ان کے بارے میں جو کلمات کہے تھے، ہاں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں جو مرتدین کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لڑائی کرنا چاہی تھی، اس لڑائی کو ہم تیار نہیں تھے، مگر جب اس کا انجام ہمارے سامنے کھل گیا تو پتہ چلا کہ یقیناً ابوبکر صحیح بات کر رہے ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہوئے۔ اسی کارنامے کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر صدیق اکبر میری پوری زندگی کی جو عبادتیں ہیں وہ ساری لے لے، صرف وہ 1 دن اور 1 رات، اپنی زندگی کی 1 رات اور 1 دن مجھے دے دے تو میں راضی ہوں۔ وہ رات کون سی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں جو گزاری تھی وہ، اور دن کا ارتداد کو جب فتنہ اٹھا، اس فتنے کے وقت جس دن آپ نے فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کا دن مجھے دے دیا جائے۔ آپ سوچئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا بھاری ایک کارنامہ انجام دیا۔ اور جو کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن یہ سوچ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب دنیا میں نہیں رہے تو اب دین بھی نہیں رہے گا، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں دیں گے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے نرمی برتنے کو کہی تھی کہ ابو بکر ذرا نرمی کیجیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو جملہ فرمایا تھا آج بھی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اجبار انت فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام، کہ جاہلیت میں تو بڑا زبردست تھا، اسلام میں ایسا بزدل جیسا ہو گیا، نرمی کی بات کر رہے. ارے حضور کے زمانے میں جو آدمی ایک رسی بھی زکوٰۃ کے طور پر دیتا تھا، آج اگر اس رسی سے بھی کوئی انکار کرے گا تو میں اس سے لڑوں گا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی یہ بات. ان صحابہ کرام کے زمانے میں جو مرتد ہوئے ان کی دو قسمیں تھیں. کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے ساری شریعت کا انکار کر دیا، نکل گئے، کہا نہیں ہم نہیں، اب اسلام پہ ہم نہیں رہیں گے. اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کے واجب ہونے کا انکار کیا تھا. سارے احکام صحیح، کہا نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب کے ساتھ قتال کیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کو ان کے ساتھ لشکر کو بھیجا اور قتال کر کے قید بھی کیا. تو وہ فتنہ ختم ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قام فی الردۃ مقام الانبیاء، صدیق اکبر ارتداد کے زمانے کے اندر نبیوں کی جگہ پر کھڑے رہے. جو نبی کام کرتے تھے وہ کام صدیق اکبر نے کیا. مسلمانوں، ہماری تاریخ کو بھی پڑھو، مسلمانوں کی تاریخ کیسی رہی ہے. آج ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. خیر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اچھا ایک بات اور رہ گئی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 7 قبیلے اس طرح کے ہوئے تھے. ایک بنو بکر بن وائل کا بھی تھا. یہ 7 قبیلے تھے اور انہوں نے ارتداد کیا. سب کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ کیا. ایک اور تھا غسان جبلہ ابن ایہم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جبلہ ابن ایہم کی جو قوم تھی وہ مرتد ہو گئی تھی. اس کا قصہ علماء کرام نے لکھا ہے. مشہور واقعہ ہے کہ یہ جبلہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد حج کے لیے پہنچا ہے اور حج میں سے دوران طواف کسی غریب آدمی کے پاؤں کے اندر جبلہ کی چادر آ جاتی ہے اور چادر پاؤں کے اندر دبنے کی وجہ سے جبلہ کو ایک جھٹکا لگتا ہے جس سے آویش میں آ کر ایک تماچا مار دیتا ہے اس طواف کرنے والے کو. یہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں اپنا قصہ پیش کرتا ہے اور جبلہ کو حاضر کیا جاتا ہے. تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس نے ایک تماچا مارا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو ایک تماچا اتنا ہی زور سے لگا دو. تو جبلہ نے کہا کہ اگر ایسا فیصلہ ہوگا تو میں اسلام چھوڑ دوں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر وہ اپنے وطن جا کے مرتد ہو گیا. اس کا آگے کا بھی قصہ ہے، پھر کبھی موقع ہوا تو کہوں گا، لیکن تفسیر کے اندر یہ ایک واقعہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر یہ مرتد ہوا تھا. اب اللہ تعالیٰ جس قوم کو لائے گا وہ قوم کون ہوگی؟ ان کی صفات تو اللہ تعالیٰ نے 4 بتلائی ہے. ایک تو یہ بتلایا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. دوسری صفت یہ کہ وہ ایمان والوں پر تو نرم ہوں گے، اپنوں پر تو نرم ہوں گے، دشمنوں پر سخت ہوں گے.
اور تیسرا یہ کہ راہ خدا میں جان کی بازی لگانے والے ہوں گے، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ ان کو ملامت کرنے والوں کی ملامت کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ پہلی دو صفات جو ہے وہ تو بندہ اور اللہ کے بیچ میں ہے، اور دوسری دو ہے اس کا تعلق بندوں کے درمیان اور دین کی خدمت کے درمیان ہے۔ ہاں، یہ چار صفات، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ علماء کرام نے اس میں کئی اقوال لکھے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے کہ یہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ حضور کے جو صحابہ تھے جنہوں نے مرتدین کے ساتھ قتال کیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ انصار ہے جنہوں نے حضور کی مدد کی تھی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ یمن والوں کے بارے میں ہے، اس لیے کہ الایمان یمانی، اس طرح کی روایت ہے۔ اور بعض روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ قوم ھذا، کہ ان کی قوم ہوگی وہ۔ اور بعض حضرات فرماتے کہ اہل فارس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ ھذا وذبوہ، یہ اور ان کے والے۔ اور ایک روایت میں کہ لو کان الدین معلقا بالثریا لنالہ رجل من ابناء فارس، اگر دین ثریا کے اوپر لٹکا ہوا ہو تب بھی یہ فارس کے لوگوں میں سے ایک آدمی اس کو پالے گا۔ بعض حضرات نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ پیشین گوئی بتلائی ہے کہ ابناء فارس میں سے عمر فاروق، حضرت نعمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بعض حضرات نے اور بھی اقوال نقل کیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر جب جھنڈا دینا چاہا تو کیا فرمایا تھا کہ لأدفعن الرایۃ غدا الی رجل یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، آئندہ کل یہ جھنڈا میں ایسے آدمی کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسرے دن آپ نے یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اور اس کے بعد والی جو آیت آنے والی ہے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرتد ہو جانے سے اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو کیا سارے ہی لوگ اگر مسلمان اسلام سے نعوذ باللہ ہاتھ دھو ڈالیں تو کیا اسلام کا نقصان نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو یہ بات ہوگی نہیں۔ کیوں؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کو لے کر، لِيُظْهِرَهُ، تاکہ اس دین کو غالب کرے تمام دینوں کے اوپر۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ غالب رہے گی، حق کے اوپر قائم رہے گی۔ اس سے تو پتا چلا کہ ایسا تو ہوگا نہیں۔ چلو ان روایتوں کو بھی چھوڑ دو، لیکن بات یاد رکھو کہ اسلام کو کوئی حقیقی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اسلام کی مثال فن طب کی طرح ہے۔ یاد رکھو، بڑی اچھی مثال ہے جس کو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ ساری دنیا علاج کرانا بند کر دے تو طب کا کیا نقصان ہوگا؟ نقصان تو ان کا ہوگا جو طب کی دوائیاں استعمال کرنا چھوڑ دے گا، نقصان ان کا ہوگا۔ تو اسلام تو اپنی جگہ پہ ہے۔ آج جو کہتے ہیں اسلام کمزور ہو گیا، خدا کی قسم اسلام کمزور نہیں ہوا ہے، مسلمان کمزور ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ اسلام آج بھی وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ ہے۔ آج بھی خدا وہی ہے، رسول کا پیغام بھی وہی ہے۔ چلنے والے چاہیے اور صحیح عقیدے کے ساتھ اگر اس پر عمل کریں تو آج بھی
اسلام کے اندر وہی پاور ہے۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو طب کا فائدہ اٹھائے گا، دوا استعمال کرے گا، شفا ملے گی، جو نہیں کرے گا نقصان اس کا ہوگا۔ اسلام بھی اسی طرح سے ہے، جو چلے گا، کمال اسلام کے اندر ہے، رہے گا، ہمیشہ کے لیے یہ دین آیا ہے۔ اس لیے جو آدمی اپنے اندر کمال پیدا کرنا چاہتا ہو وہ اسلام کو اپنے اندر لاوے، اس پر عمل کرے، اس کو نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا مضمون دوسری آیتوں میں بھی بیان کیا ہے کہ اگر تم لوگ نہیں صحیح رہو گے تو اللہ دوسروں کو لائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ چاہے تو تم کو ختم کر دے اور دوسری قوم کو لے آئے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم لوگ اعراض کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سوا دوسری قوم کو لے آئے گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ خیر، مضمون آگے باقی ہے، کچھ باتیں انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی بصیرت عطا فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، دین کا صحیح علم عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔